اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت 19 اور 20 بڑی اہم آیات ہیں۔ ذہن کی جو کیفیات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کے بارے میں ان میں ایک اشارہ ہے۔ یا جیسا کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب سے موت کے ڈر سے دیتے ہوں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے ذہن پہ ہزارہ طرح کے خیالات پانی کی بوندوں کی طرح گرتے ہیں۔ یہ خیالات بارش کے طوفان کی طرح ہیں۔ کچھ خیالات اندھیرے کے یعنی نفسی خواہشات، یعنی اللہ کے حکموں کے خلاف آنے والے خیالات، اور پھر وہ خیالات جن میں گرج ہے، بجلی ہے، یعنی اچھائی اور برائی میں تصادم، ضمیر میں ایک جنگ کا لگ جانا۔ یہ خیالات یعنی بجلی کی طرح ذہن پہ ایک دم سے چمک ڈالنا، حقیقت کے علم کی بصیرت کا خیالات میں گونجنا، تو یہ موت کے خوف سے یعنی حقیقت کے سامنے اپنی تعمیر شدہ شناخت یعنی اپنی انا کو ختم ہو جانے کے ڈر سے ان خیالات کو جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں، کانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس علم کو جھٹلا دیتے ہیں، اس حقیقت کو جھٹلا دیتے ہیں جن سے ان کو خطرہ ہے کہ ان کی انا ٹوٹ جائے گی، دنیاوی فائدے رک جائیں گے، لوگوں کو ان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ تو ان خیالات کے آنے سے جو حقیقت کے ہیں، جو ان کے دلوں کو بے سکون کر دیتے ہیں، تو کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں اس کڑک کی وجہ سے جس کی گرج ان کو ڈراتی ہے۔ تو اس گرج کی آواز کو روکنے کے لیے، ضمیر کی آواز دبانے کے لیے، دل کی بے چینی کا جو عذاب ان پہ مسلط ہے، اس سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں کہ بچ سکیں سچائی سے، حقیقت سے، مگر نہیں بچ پاتے، کیونکہ اللہ پاک ان کے خیالات کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حقیقت کی یہ روشنی ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے جب ان پر چمکتی ہے۔ تو جس طرح بجلی کچھ لمحوں کے لیے بادلوں میں نظر آتی ہے کڑک کے ساتھ، ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کی طرح، اتنی دیر ان کے دماغ یعنی ان کی سوچ مانتی ہے کہ یہ حق ہے جو حکم ہے، مگر جیسے ہی وہ بجلی کچھ لمحوں میں چمک کر واپس جاتی ہے تو یہ بھی نیکی کی سوچ کو، بصیرت کو، حقیقت کو، اس سوچ کو جھٹلا دیتے ہیں، اور جہاں ہوتے ہیں وہیں رک جاتے ہیں اپنی انا کے سبب، یعنی جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے ہٹتے نہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی یہ صلاحیت ہی ان سے چھین لے کہ یہ خیالات کو سننے کے اور تصور کو دیکھنے کے قابل ہی نہ رہیں، کیونکہ اللہ اس پہ قادر ہے، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔